بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم پیش خدمت ہیں پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن لے کر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم مسلسل اسلامی آئین اور ماڈرن سویلائزیشن کے بیچ میں جو تضاد ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جو سملیرٹیز ہیں ان پر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پھر کچھ گوشوں پر ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی اسلامک سویلائزیشن وز ماڈرن سویلائزیشن میں ٹکراؤ ہے، جو بھی سینونیمٹی ہے، جو اینالوجی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین ان کے جوابات سے استفادہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن کی بات کو لے کر، کہ جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے اکثر ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب جی کہ ماڈرن سویلائزیشن کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر مٹیریلزم اپنے پیک پر ہے، شباب پر ہے، لیکن جب اس میں ویلوز، مورل اور ایتھکس کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ روبوٹک ہو چکا ہے کہ وہ ہیومنزم بھول چکا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں تو ایک طرف تو ترقی یافتہ دور ہے اور انسان ترقیوں سے گھرا ہوا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہر طرح سے انسان کی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ویلیو نیوٹرل سوسائٹی ہے ان کے بیچ میں ایک انورس پروپورشن ہے، یعنی ہم ایک طرف تو شباب پر جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم ریورس گیئر میں چل رہے ہیں۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے بیچ میں جو ایک اسٹرائکنگ بیلنس مسنگ ہے، آپ اسے کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا اور ون چینل کا کہ اس بہترین پروگرام کو لے کے آئے ہیں، اور ناظرین کا کہ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بھی کچھ ایپیسوڈز میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ ترقی کا زمانہ ہے، 21 سینچری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنے شباب پر مختلف ڈائمنشنز پہ ترقی ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مادی افکار عروج پر ہیں اور ترقی جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف انسان کا جو اخلاقی ایتھیکل پہلو ہے، مورل ڈائمنشن ہے، اسپریچول اینگل ہے، وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پیاسا ہے، اس کی تشنگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں پر انسان زوال پر دکھائی دے رہا ہے۔ زوال اس لیے ہے کہ اگر اخلاقیات میں بھی عروج ہوتا اور یہ سائملٹینیس پروگریس ہوتی تو پھر اتنی جنگیں نہ ہو رہی ہوتیں، اتنے سیکشول پرابلمز دنیا میں نہ دکھائی دیتے، اتنی زیادہ خرابیاں انسانی معاشرے میں، جہاں ڈپریشن بہت ہے، فرسٹریشن بہت ہے، مختلف روحانی بیماریاں موجود ہیں، اور قدم قدم پہ انسان جو ہے وہ بے حیائی کے راستے پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، رشتوں کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دو پولز ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، اسی کو اسلام نے ایڈریس کیا ہے۔ یعنی اسلامی تہذیب یا اسلامی نقطۂ نظر جو الہی تصور کائنات ہے، وہ یہ ہے کہ خالق ہی کو حق ہے کہ وہ ایک ایسا پروگرام بنائے کہ جس پر چل کے انسان سعادت کو حاصل کرے، اور جس پر چل کے وہ اپنے آبجیکٹیو آف ایگزسٹنس کو حاصل کر سکے، کہ اس کے وجود کا آبجیکٹیو کیا ہے، اصل مقصد وجود کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ وہ ہے اطاعت پروردگار، اس دنیا کو بہترین دنیا بنانا۔ تو اب آپ نے ایک طرف تو مادی افکار کی یلغار کر دی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی زینت پر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جس سائنس کو آپ لے کے آگے بڑھے، اور بڑی اچھی بات ذہن میں اس وقت آ گئی کہ میں نے اکثر ٹیکنالوجی کلاسز میں جب موتی لال نہرو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بی ٹیک اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے، خود علم طاقت کا نام ہے، نالج از پاور۔
اتنی عظیم طاقت کہ جس کی لمٹ کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ سائنس کی یہ لمٹ طے ہے، اب اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. فی الحال آپ تو روز ترقی کر رہے ہیں، روز آپ کی پاور میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے ذہنوں میں اور ایسے ہاتھ میں یہ طاقت آئے کہ جو خود اپنے وجود سے نہیں واقف ہے اور جس کی کوئی اخلاقی اور مورل رسپانسبلٹی ہی نہیں پائی جاتی ہے. یعنی وہ ایسا انسان کہ جس کے پاس اتنی عظیم طاقت ہے مگر وہ دنیا کو لالچ کی نظر دیکھتا ہے، وہ دنیا کو سرمایہ دارانہ مزاج رکھتا ہے دنیا کے بارے میں. وہ چاہتا ہے کہ ہم پوری دنیا پہ اپنی حکومت اور تسلط قائم کر دیں، ہر ایک کو اپنے زیر نگراں لے آئیں، اپنے انڈر لے آئیں اور ایسی چیزوں کو پیدا کر دیں کہ جب چاہیں سیکنڈز پہ پوری دنیا کو اڑا کے رکھ دیں. یعنی ایک طرف آپ نے اتنی ترقی کی، دوسری طرف آپ نے فحاشی کا اڈا کھول دیا، آبسینٹی کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہر نوجوان کے پاس ایک موبائل ہے اور اس کے پاس ایک انٹرنیٹ کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ جو چاہے دنیا میں وہ دیکھے کہ جس کے اس کے روح بھی برباد ہو رہی ہے، اس کا جسم بھی برباد ہو رہا ہے. اور وہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں گھر جائے کہ آج وہ سوشل آن لائن دنیا میں تو بڑا ایکٹیو نظر آئے، اپنی حقیقی زندگی میں اس کے پاس وقت نہیں ہے کسی سے بات چیت کر سکے، کسی کی عیادت کو جا سکے، کسی کے لیے کوئی دل میں درد محسوس کر سکے، غربا پروری کر سکے، کیونکہ اس کا سارا ٹائم تو فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ جا رہا ہے اور وہ مکمل مشینوں میں گھرا ہوا ہے. اس میں بڑی پیاری بات مجھے آتی ہے کہ سوفیسٹیکیشن برنگس سفوکیشن. یہ جو سوفسٹیکیٹڈ دنیا ہے اس نے پوری دنیا کو سفوکیٹ کر کے رکھ دیا ہے اخلاقی پہلوؤں میں، روحانی پہلوؤں میں. انسانیت کی جو قدریں ہیں اس پر بہت زوال دکھائی دے رہا ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے کائنات کی جو تعبیر کی ہے وہ بس اور بس مادی کی ہے اور خالق سے انسان کو جدا کر کے اس کو ڈی سینٹر کر دیا، جبکہ اسلام نے آپ کو سب سے بڑا سینٹر اور اینکر دیا تھا کہ اس اللہ سے جڑو جو تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیسے زندگی گزارنا ہے. انسان مرقع ہے مائنڈ، باڈی اینڈ سول کا. جی ہاں، آپ نے کہا کہ جو سول ہے اس کی غذا اسے نہیں مل رہی ہے، بالکل. یعنی سول نورشمنٹ از ایبسنٹ. ہاں بالکل ایبسنٹ ہے. تو ایسے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کے ریلیجن سے، اس کے مذہب سے. تو اگر یعنی غلطی انسان سے ہو اور اس کی بھرپائی اور اس کی جو بھرپائی کی قیمت ہے وہ اس کا مذہب دے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اس کا شکار سب سے زیادہ مسلمان ہی ہو رہے ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس پر میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا کہ خود مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی مسلم نے یا کسی انسان نے اگر کوئی جرم کیا، کوئی اس سے گناہ سرزد ہوا، کوئی برا کام ہوا، تو اس کو فوراً اس کے مذہب سے ریلیٹ کر دینا. سب سے بڑی غلطی جو مفکرین نے کی ہے وہ یہ کہ کسی دین کو سمجھنے کے لیے اس کے ماننے والوں کے ایکشن سے اس دین کو سمجھا، جو کہ ایک غلط میتھڈالوجی ہے. دین جو کہہ رہا ہے وہ اس کا جو پرائمری سورس ہے، جو اس کا اصل لٹریچر ہے، اس میں جا کے دیکھیے. اس لیے کہ انسان اپنی طبیعت سے باغی ہے، لہٰذا وہ پورے طریقے سے اپنے کو سبمٹ نہیں کرتا ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کو، اور جہاں سے وہ انحراف کرتا ہے تو اس میں غلطیاں آنے لگتی ہیں. تو یہ غلطی خود اس کی فریڈم کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کیونکہ چوائس ہے اچھے اور برے کی تمیز کی اور اچھا برا پرفارم کرنے کی، لہٰذا آپ اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں، اس کو مذہب سے نہ جوڑیں. اس لیے کہ دنیا کے کسی الہی مذہب نے اسے کسی کا گلا کاٹنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی دنیا کے الہی مذہب نے اس کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ ہر الہی مذہب ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے، رائٹس اور ڈیوٹیز کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے سے کا احترام کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام جو آخری یعنی اپنے پینیکل پہ پہنچا ہے، مذہبوں کی ترقی جو ہے، مذہب ایک ہی ہے، اس مذہب اسلام جو جناب آدم سے شروع ہوا، اس کی جو ترقی ہے، جو انتہا ہے، وہ رسول خدا نے جو دین آ کے دیا، وہی اسلام کے جو آدم لے کے آئے تھے، وہ اپنے بام عروج پر جب پہنچا تو وہاں پہ ہیومن رائٹس، ہیومن ویلیوز، ایک میوچول کو ایگزسٹنس، ایک دوسرے کی عزت احترام، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو. ابھی کل کی میں نے ڈسکشن میں آپ سے یہ بات کہی تھی کمیل جعفر صاحب سے کہ
یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس مذہب کا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ بندہ خدا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے عمل کو، اس کے گناہ کو، اس کی غلطی کو اس کے مذہب سے جوڑا تو آپ نے مذہب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ مذہب نے کب کہا تھا کہ چوری کرو؟ مذہب نے، آپ دکھائیے ہمیں کہ مذہب نے کب کہا ہے کہ جا کے گلا کاٹ دو، یا اگر تمہارے مذہب پر وہ نہ ہو تو اس کو مار دو جا کے اور بے دریغ بستیوں کو آگ لگا دو۔ یہ اس کا ذاتی عمل ہے، جیسے XYZ کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی برائی ہو، اس کو اسلام سے جوڑنا یہ خود دلیل ہے کہ آپ کا پروپیگنڈا کچھ اور ہے اور آپ کا مشن کچھ اور ہے۔ اگر آپ انصاف پسند ہوتے تو اس عمل کو کنڈیم کرتے، اس کو دین سے نہیں جوڑتے۔ آپ نے بات کی کہ جو صفت ہے یعنی جو ٹریٹس ہیں ہیومن کے، اگر اس میں کوئی ڈیمیرٹ ہے، کوئی کمی ہے تو وہ ہیومن ایرر ہے، وہ اس کی ذاتی کمی ہے، ذاتی کمی ہے۔ اس کی فکر کی کمی ہے۔ ہاں، تو جس مذہب کی وہ نمائندگی کر رہا ہے، اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ وہ مذہب قصوروار نہیں ہے۔ یعنی اگر چوری کی بات کی جائے تو اب وہ مسلمان چوری اور ہندو چوری نہیں ہو جائے گی، بے شک وہ چوری ہے۔ اگر دہشت گردی کی بات کی جائے تو وہ کرسچن دہشت گردی اور مسلم دہشت گردی نہیں ہو جائے گی۔ بس دہشت گردی ایک ایسی ڈیمیرٹ ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جہاں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو گروپ یا جو انڈیویجول اس کی نمائندگی کر رہا ہے، آپ سیدھے اس سے جوڑ دیں، یہ دیٹ از ایجنڈا ڈریون۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ ایجنڈا ڈریون ہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس پر ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں اور دنیا میں کافی اختلافات ہیں اس بات کو لے کر۔ اس سے پہلے بھی نیوزی لینڈ میں ہی ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا مسجد کے اندر، کرائسٹ چرچ وہاں والا۔ پر، جی ہاں، کرائسٹ چرچ میں، وہاں پہ کرسچنز نے فائر اوپن کیا، تو یہ وہاں پر ہینڈلنگ اچھی ہوئی، لیکن فرینچ پریسیڈنٹ خود ہی انوالو ہو گئے اس کنٹروورسی میں، رو میں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں نیوٹرلٹی برتی جائے یا آپ سائڈ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا گوشہ ہے۔ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کہیں یہ نہیں آتا کہ کرسچن ٹیررسٹ، بدھسٹ، بھائی روہنگیا میسیکر، زبردست مسلمانوں کو مارا کاٹا گیا، کہیں نہیں کہا کہ بدھسٹ ٹیررسٹ آئے تھے۔ لیکن یہ ٹیررزم کو فقط مسلمانوں ہی سے کیوں جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اسی طرح کے کنڈیمنیبل ایکشنز جو ہیں وہ دوسری کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں۔ بھئی یا تو آپ سب کو ایک ہی طریقے سے دیکھیے، جو بھی ایسا کام کرے گا ہم مذہب سے جوڑ دیں گے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو فقط اسلام و فقط مسلمان ہی کیوں مورد عتاب ٹھہرائے جاتے ہیں کہ آپ نے فوراً نشانہ ان کو سادھا کہ اچھا مسلم ٹیررسٹ، مسلم کلر ہے نا، مسلم ریپسٹ۔ یہ تمام برائیاں ہر کمیونٹی اور ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ نے کسی اور مذہب کو اس سے نہیں جوڑا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور اسی ایجنڈے کو درست کرنا چاہیے اور لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ ایجنڈا ڈریون کام ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ دوسری بات، اس کا حل، جب کوئی فرد، کوئی انڈیویجول اس طرح کا کوئی کرائم کمٹ کرے تو اس کے جو ماننے والے ہیں اس مذہب کے، وہ خود اس کو کنڈیمن کریں، اور جو اس کے علماء ہیں، جو باخبر افراد ہیں، وہ بتائیں کہ ہمارے مذہب میں اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لہٰذا یہ اس فرد کا ذاتی عمل ہے، مذہب سے یہ کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اور اگر آئسس جیسی چیزیں آپ کو دکھائی دیں کہ وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہوں اور وہ قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو مار کاٹ رہے ہوں، تو یہ اس قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ آپ فقط ایک آیت کو لے کر کسی کتاب کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف جانا پڑتا ہے کہ آخر اللہ نے یہاں کہا کیا ہے۔ تو اتنی جلدی یہ اتنا جلدی ججمنٹ دے دینا کہ ایک ایکٹ سامنے آیا اور کھٹ سے اس کو اسلام سے جوڑ دیا، یہ کسی بھی طریقے سے جسٹس بیسڈ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے بات کیا جسٹس کی، اسلامی جو نقطۂ نظر ہے وہ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن کی اینڈ ریسرکشن، اس کی بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ بے شک ہمارے اصول دین میں 5واں اصول ہے یہ، اور ہمارا پھر سے حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی چیزوں سے جو ہمارے اندر خوف ہے مسلمانوں کے اندر، کیا اس سے جو خرابیاں ہیں اس پر کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا ہے؟ خود یہ سوال بہت ہی اہم اور بہت ہی ٹائم مانگتا ہے، لیکن جلدی سے
گو کہ ممکن ہے کہ وقت میں گنجائش نہ ہو، لیکن جو عقیدہ معاد ہے قیامت، یہ رکھا اسی لیے گیا ہے تاکہ انسان بالکل اپنے کو فری نہ سمجھے، یعنی وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے ہر ایکشن کے لیے، جو بھی اس نے پرفارم کیا ہے سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور سب پر سوال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک اس سے عظیم زندگی موجود ہے جہاں پر تمام انسانوں سے ان کے نامہ اعمال کے مطابق سوال ہوگا، اور اگر عقیدہ قیامت اور عقیدہ معاد کسی کے دل و جان میں بس جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہتر انسان پائے گا، کیونکہ اس کو اپنے خالق اور اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی جاب پلیس پہ ہوں اور آپ کا سال بھر ایک اپریزل ہو، سال میں کے اینڈ میں آپ کا اپریزل ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اس اپریزل میں اچھے آنے کے لیے آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ آرگنائزیشن نظر رکھے ہوئے ہے، آپ نے اپنا کتنا ڈیولپمنٹ کیا، کتنا پروفٹ کمایا، کیسے آپ کا جو ہے وہ لوگوں سے بیہیویئر تھا، بہت سے رخ پر بات ہوتی ہے الگ الگ ڈائمنشنز میں، تو یہ اپریزل آپ کو آپ کی کمپنی کر کے دیتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کے لیے ایک دن اپریزل کا رکھا ہو تو آپ کو کیونکہ اچھا پرفارم کرنا ہے اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور بری باتوں سے بچیں اور کرائمز کو کم سے کم کریں۔ عقیدہ معاد اور عقیدہ قیامت انسان کو تیار کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کیا جائے اور اپنے کو گناہوں سے اور برائیوں سے اور غلطیوں سے دور رکھا جائے تاکہ روز قیامت شرمندگی نہ ہونے پائے اور ہمارا اپریزل اچھا ہو۔ اگر عقیدہ قیامت جڑ پکڑ لے اور مضبوطی سے انسان سمجھ لے کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر ایکشن نوٹ ہو رہا ہے اور ہم اپنے ایکشن کے لیے اکاؤنٹیبل اور رسپانسیبل ہیں، تو انسان کے اندر اپنی اہمیت اور قدر و قیمت بھی جاگے گی، وہ گناہوں سے اور کرائم سے دور ہٹے گا اور اپنے کو بہتر انسان بنانے کی فکر میں سعادت کی منزل پر روانہ ہو جائے گا۔ اسلاموفوبیا ایک بہت نون ٹرم ہے جی ہاں، آج ہمارے کے اس دور میں تقریباً یہ پریجوڈس ہے غیر قوموں کو کہ جو اسلام ایک ریلیجن لو اور پیس کا ہوا کرتا تھا، اب وہاں پر لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو خوف سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ڈیلیبریٹ ہے، یا ایک اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ اتنا زیادہ آگے آ چکا ہے اور اس کو ایجنڈے کے تحت اتنا زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ ہم جو لبرلز اپروچ رکھتے ہیں ان کے نظر میں یہ ضروری ہے کہ اب اس کے اندر ریفارمز کی بات ہو اور جو ماڈریٹس ہیں وہ آگے آئیں، جبکہ ویسٹ میں ان کو ایک اپولوجسٹ کا لیبل بھی دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوا تو یہ سامنے آئیں گے اور کنڈم کریں گے اور یہ اپولوجسٹک گروپ ہے یہ۔ تو لہٰذا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے یا ریفارمز کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا اگلا سوال، اور یہ بہت اچھا سوال، اور پھر وہی ہے کہ بڑا یعنی تفصیل طلب سوال ہے۔ اسلاموفوبیا باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وہی دو باتیں، ایک تو یہ مینوفیکچرڈ بھی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کی اگر غلطی دیکھیں تو ایسے فیکشنز اسلام کے اندر پیدا ہوئے، ایسے گروپس پیدا ہوئے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ ہائیلی فینیٹک اور ریڈیکل گروپس پیدا ہوئے، اور یہ فقط اسلام نہیں، بہت سے مذاہب میں فینیٹکس اور ریڈیکلس پائے جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ ہی کے یہاں ہے، کوئی اور کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہے ایگزامپل دینے کا، کسی مذہب کو بھی اٹھائیے گا وہاں فینیٹکس پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اصل تعلیمات سے ہٹ کے اپنے کو عقل کل سمجھ کے انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا تھا، ثقلین کو رکھا تھا۔ لہٰذا ہمارے اندر جو ایسے فیکشنز ہیں، پوری امت مسلمہ کو ان کو کنڈیمن کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے جو پیغام ہے، جو انسان دوستی اور انسانیت پر مبنی باتیں ہیں، وہ عام کرنا چاہیے اپنے کردار سے، فقط سپیچز سے اور فقط زبان سے نہیں، بلکہ اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بتانا چاہیے کہ یہ جو ڈر اسلام کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، اسلام ڈر کا مذہب نہیں ہے، اسلام محبت اور امن و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو تمام انسانوں کو حقوق دیتا ہے، تمام انسانوں کو اللہ کا بندہ جانتا ہے، اور کسی بھی کالے اور گورے کو کوئی فوقیت نہیں دیتا ہے۔ رسول خدا کی مشہور ترین حدیث ہے کہ نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پر فضیلت
فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر. تم میں صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، جو سب سے اچھا اخلاق رکھتا ہو، جو ایک بہترین انسان ہو ہر ایک کے لیے. اس ڈر کو ہٹانا ضروری ہے. یہ ڈر کریٹ کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. ایک رخ یہ ہے کہ تاکہ لوگ اصل ٹیچنگز تک نہ آنے پائیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصل ٹیچنگ کو، محبت بھرے پیغام کو جو اہل بیت نے عطا کیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اپنے عمل سے بھی، اور اپنی زندگی میں اس کا رنگ ایسا رنگیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ امن و آشتی والے لوگ ہیں. اسلام از اے جسٹ ریلیجن. ہم آپ کا اس پر کلوزنگ ریمارک چاہیں گے؟ بے شک. دیکھیے ہمارے یہاں عدل جو ہے وہ ہر چیز کے روح رواں ہے. کوئی عقیدہ ہو وہ عدل سے ہٹا نہیں کہ وہ برباد ہوا، وہ خراب ہوا. لہٰذا انسان کو اللہ نے جسٹس کے اوپر رکھا ہے کہ تم اپنی زندگی میں عدل کو قائم رکھو، اس بیلنس کو بگڑنے نہ دو. نہ اتنی ترقی کر جاؤ کہ اخلاقی قدروں کو بالکل بھول جاؤ، نہ اتنا زیادہ نفس کے اوپر بندھن باندھ لو اور اتنا زیادہ اپنے کو دنیا سے الگ کر لو کہ غار میں بیٹھ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی ترقی کہاں ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے. یعنی نہ تم کو رہبانیت اختیار کرنا ہے، نہ تم کو مادیت اختیار کرنا ہے، بلکہ ان کے بیچ میں رہنا ہے کہ مادیت بھی صحیح رہے اور ساتھ میں روحانیت بھی ساتھ ساتھ چلے. یہ جو عدل ہے یہ ہر رشتوں میں بھی عدل، اپنی جاب میں بھی عدل، زندگی جینے کے سلیقے میں عدل، عبادت خدا میں بھی عدل ہونا چاہیے. کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جو عدل سے ہٹ گئی. رشتہ داری کی بنیاد بھی عدل پر ہے. یعنی ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ للہیت اور عدل پر ہے. لہٰذا ہماری سویلائزیشن کی بنیاد جو ہے وہ جسٹس کے اوپر ہے. ہر انسان کو اس کا حق ملے، ہر انسان کے ٹیلنٹ کو گرو کرنے کا حق ملے، لوگوں کو پروگریس کرنے کا حق ملے، اسکل ڈیولپمنٹ کا حق ملے. تمام لوگوں تک جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس اور ضروریات ہیں وہ پہنچیں، اور جتنے بیریئر بیچ میں لگائے جا رہے ہیں ان بیریئرز کو ہٹایا جائے. اور مذہب کی جو بہترین تصویر ہے، جو اصل اس کا دین اور چہرہ ہے، وہ چہرہ سامنے لائے مسلمان اپنے عمل سے اور اپنے کو اپنی اصلاح کر کے. ناظرین، ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے روشنی ڈالی کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس ناٹ وائلنس. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عدل پر مشتمل ہے. اس پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ہم پھر کچھ سینسیٹیو سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.